دوستوں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ارائیوں کی ایک بڑی تعداد شوگر سے محفوظ کیوں رہتی ہے؟ جی ہاں دوستوں، آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سب کے سب پیاز بہت زیادہ کھاتے ہیں، اس لیے یہ لوگ شوگر سے محفوظ رہتے ہیں۔ پیاز تقریباً ہر پکوان میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ کسی بھی پکوان کو ذائقہ دار بنانے کے لیے سب سے عام سبزی ہے۔ پیاز کو کاٹنا یقینی طور پر کافی مشکل کام ہے، لیکن اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ پیاز میں ایسے اینٹی بیکٹیریل کمپاؤنڈز موجود ہوتے ہیں جو سردی میں نزلہ زکام کی روک تھام کے لیے بھی مفید ہیں، اور پیاز کاٹنے سے دل کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے، جس سے کولیسٹرول بھی کنٹرول میں رہتا ہے۔ پیاز میں آئرن، فائبر، پوٹاشیم اور وائٹامنز موجود ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پیاز ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے شکار افراد کے لیے بھی مفید ہے؟ دوستو، پیاز کھانے کے کئی فوائد ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایکسپلین کرتا چلوں، جن میں سب سے پہلا فائدہ خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے پیاز کارآمد مانا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر پیاز میں ایسے کمپاؤنڈز موجود ہوتے ہیں جو ڈائبٹیز کی تمام علامات کو ختم کر دیتے ہیں۔ تیسرا فائدہ، سرخ پیاز میں فائبر کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ فائبر کسی بھی قسم کے کھانے کو دیر سے ہضم کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فائبر ہماری صحت کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ کھانے کو ہضم کرنے کے لیے خون میں موجود شوگر حرکت میں آتی ہے، جس سے بلڈ شوگر لیول مستحکم رہتا ہے۔ چوتھی وجہ، ڈائبٹیز میں مبتلا افراد کو ایسے غذاؤں سے دور رہنے کی تاکید کی جاتی ہے جن میں کاربوہائیڈریٹس کی تعداد زیادہ ہو، اور پیاز ایک ایسی چیز ہے جس میں کاربنز کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، یعنی کاربز جو کہ کاربوہائیڈریٹس کہا جاتا ہے وہ کافی کم مقدار میں ہوتے ہیں۔ پانچویں وجہ، پیاز میں کیلوریز کی مقدار بھی کافی کم ہوتی ہے، جس سے وزن کنٹرول میں رہتا ہے، اور دھیان رہے کہ پیاز کو صحیح انداز میں پکایا جائے، جبکہ بہت زیادہ تیل کا استعمال نہ کیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ کچی پیاز بھی صحت کے لیے کافی مفید ہے، تاہم دن میں بہت زیادہ پیاز کھانا آپ کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا پیاز صرف اتنا ہی کھایا جائے جتنا آپ کی باڈی بچا سکے۔ دوستوں، مزید آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو شوگر سے بچاؤ کے حوالے سے کچھ اور بہت ہی ہیوی ٹپس بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھا جائے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے موجود سرخ رنگ کے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ لازمی لکھیے گا کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ کبھی شوگر تھی یا کوئی اس طرح کا مسئلہ تھا تو آپ نے کون سی ایسی چیز استعمال کی جس سے آپ کو فائدہ پہنچا۔ دوستو، سن 1951 کے دوران شام کے شہر حمص میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر حسان شمسی پاشا 1988 سے جدہ شہر کے اسپتال میں دل کے امراض کے اسپیشلسٹ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ ان کی کارکردگی، لیکچرز، لکھی ہوئی کتابوں اور حاصل ہونے والے انعامات اور اعزازات کی فہرست بہت لمبی ہے، مگر اختصار کے ساتھ ویکیپیڈیا پر دیکھی جا سکتی ہے۔ آپ نے طب نبوی، دل کے امراض اور عام صحت کے مسائل پر بھی خوب تحقیق کی ہے اور 20 کتابیں لکھی ہیں۔ آپ ایک دفعہ ایک جگہ پر بیان دے رہے تھے، آپ وہاں پر ڈسکشن کر رہے تھے کانفرنس کے اندر، تو مجھ پر یہ بھید کھلا کہ ان کو ایک وقت ایسا آیا تھا جب ان کو شوگر ہو گئی تھی، اور پھر وہ کس طریقے سے شوگر سے نکلے۔ اب آپ لوگ ذرا غور سے انہی کی زبانی سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ پتا چلا کہ مجھے شوگر ہو گئی ہے اور اس کا لیول 500 تک پہنچا ہوا، تو میرے پاؤں کے تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ لوگوں کے مشورے ایسے آنے لگے گویا ہر دوسرا شخص حکیم ہو اور اس دوائی کا خود تجربہ کر چکا ہو۔ بس مختصراً یوں سمجھیے کہ 1 مہینے کی سخت جدوجہد اور ورزشی محنت اور مشقت اٹھا کر شوگر نے ہار منہ 200 اور ناشتے کے بعد 300 تک پہنچ گئی۔ دیسی دوائیوں کا بھی کوئی ہیلا نہ چھوڑا، مگر کوئی خاص افاقہ نہ ہو سکا۔ اس مرحلے پر میں نے طے کیا کہ اپنے آپ کو ہلکان کرنے والی بھاگ دوڑ چھوڑ کر اپنا علاج خود شروع کرتا، اور میں نے 3 ممکنہ طریقے سوچے۔ نمبر 1، سخت ورزش اور کھانے پینے میں انتہائی پرہیز۔ نمبر 2، زیتون کے تیل کا استعمال۔ اور نمبر 3، کسی باقاعدہ اسپتال سے علاج کا شروع کروانا۔ ہر طرح کے علاج کا فائدہ دیکھنے کے لیے میں نے ایک ہفتہ تینوں پروگرامز پر عمل کرنا شروع کیا، تو نتائج کچھ یوں نکلے۔ پہلے ہفتے میں پروگرام نمبر 1 پر عمل کیا اور زیتون کے تیل کا استعمال کیا۔ اس ہفتے بہت ہی حیرت ناک تبدیلیاں پیش آئیں۔ ہفتے کے ابتدائی 3 دنوں میں ہی شوگر ناشتہ کر چکنے کے بعد 180 درجے پر اور نہار منہ 100 درجے پر جا پہنچی، جبکہ ہفتے کے باقی دن کے عمل کے بعد شوگر کا لیول ناشتے کر چکنے کے بعد 93 درجے تھا۔ ناشتہ کر چکنے کے بعد نہار منہ نہیں۔ اس ہفتے مکمل میں نے علاج جو ہے وہ اپنا کیا، تو میرے دل میں کئی سوچیں آئیں کہ کیا زیتون کا تیل ایک وقتی علاج ہے؟ بعد میں کیا ہوگا؟ کوئی بھی مریض اس پر عمل رکھے یا چھوڑ دے؟ کیا انسان کبھی کبھار ایسا کر لیا کرے اور پھر چھوڑ دے؟ زیتون کا تیل انسانی پتے کو دوبارہ کام کرنے کے قابل کیا بنا دیتا ہے؟ یا کیا زیتون کا تیل اگر آپ کے خون میں شامل ہو جائے تو کیا شوگر کو چوس لیتا ہے؟ تو اس طرح کی چیزیں میرے ذہن میں آنا شروع ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ ساری چیزیں سوچیں تو الٹیمیٹلی مجھے یہ پتا چلا کہ اگر میں لگاتار زیتون کا تیل استعمال کرتا رہوں
تو شوگر جو زیادہ تر لوگوں کے اوپر ایفیکٹس چھوڑتی ہے، میرے اوپر اتنے ایفیکٹ نہیں چھوڑے گی، اور میں شوگر سے بہت آسانی کے ساتھ نجات حاصل کر سکتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ سوچنا تھا کہ میں نے اس کے بعد شوگر کو الحمدللہ جو ہے وہ شکست فاش دے دی، اور میں اب بہت بہتر زندگی بسر کروں۔ کبھی کبھار ہلکا پھلکا مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب میں کافی حد تک بالکل درست ہوں۔ دوستو اسی طریقے سے ایک اور آزمودہ نسخہ آپ کو جو ہے وہ بتائے دیتے ہیں یہاں پر۔ دوستو ایک دیسی نسخہ ہے، اور یہ ہے گٹلی جامن، یعنی جو جامن آپ لوگ کھا لیتے ہیں اس کی جو گٹلی بچ جاتی ہے، اس کو 100 گرام کوٹ کر چھان کر اس کا سفوف یعنی پاؤڈر بنا لیں، اور 5 گرام سفوف پانی کے ساتھ دن میں 2 بار صبح نہار منہ اور شام 5 بجے لیں۔ اسی طریقے سے ایک اور علاج ہے کہ آپ نیم کی کونپ لیں 5 گرام، پانی 50 ملی لیٹر، اس میں پیس چھان کر صبح نہار منہ یا ناشتے کی روٹی جو ہے اس کے بعد آپ لوگ اسے لے لیں۔ اور اس کا ایک اور بڑا مزیدار کام، آپ کریلے کو کچل کر اس کا رس نچوڑ لیں، یا پھر جوسر میں اس کا جوس نکال لیں، اور 25 ملی گرام یہ رس صبح و شام آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اسی طریقے سے چنے کے آٹے یعنی بیسن کی روٹی اس مرض میں بہت مفید ہوتی ہے۔ لوکاٹ کے پتے 7 عدد 1 کپ پانی میں جوش دے کر چائے بنائیں۔ اس ہربل ٹی کے ساتھ گٹلی جامن کا 5 گرام سفوف صبح نہار منہ آپ پھانک لیں، انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے نشاستے دار جو آپ کے پاس خوراکیں ہوتی ہیں، آلو چاول چینی وغیرہ، ان سے پرہیز دوستوں بہت ضروری ہے۔ 7 دوستوں ایسی گمنام وجوہات ہوتی ہیں جو کہ آپ کا شوگر لیول بڑھا دیتی ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ ان میں سب سے پہلی ہے ناشتہ نہ کرنا۔ موٹاپے کے شکار افراد جو ناشتہ نہیں کرتے، ان میں دوپہر کے کھانے کے بعد انسولین اور بلڈ شوگر کی سطح بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو امریکن جرنل کی ایک رپورٹ کے مطابق جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے ان کے اندر ڈائبٹیز کا جو خطرہ ہے دوستو وہ 21% زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے مصنوعی مٹھاس ایک اور ریزن ہے۔ اگر تو آپ ڈائبٹیز کے شکار ہونے کے بعد عام چینی کو چھوڑ کر مصنوعی مٹھاس کو ترجیح دیتے ہیں، تو ایک اسرائیلی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ مصنوعی مٹھاس کے صحت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت زیادہ چربی والی غذا، ڈائبٹیز کے شکار افراد کو اپنی غذا میں چربی کے استعمال سے کافی حد تک گریز کرنا چاہیے۔ جرنل آف نیوٹریشن میں 2011 میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق چربی سے بھرپور غذا کے استعمال کے نتیجے میں بلڈ شوگر کی سطح میں 32% تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ تحقیق کے مطابق چربی سے بھرپور اشیاء جسم میں دوڑنے والے خون پر اثر انداز ہوتی ہیں، جس سے اس کی خون سے شوگر صاف کرنے کی صلاحیت کافی حد تک متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح کافی کا بہت زیادہ استعمال، یہ بھی حالیہ تحقیقی رپورٹس میں آیا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ کافی استعمال کرتے ہیں تو بھی آپ کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی انفیکشن۔ اب یہ فلو ہو یا کسی اور قسم کا انفیکشن ہو، ایسے حالات میں جسم کا جو دفاعی نظام ہوتا ہے، امیون سسٹم، وہ ویک ہو جاتا ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ آپ ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں تاکہ آپ صحت یاب رہیں۔